وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ آیات سے یہ بات سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب یہ اہم شخصیات تھیں۔ گزشتہ امتوں میں ان کا ایک خاص تعارف تھا، خاص مقام تھا۔ ان میں بھی خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قربانیاں، ان کے کارنامے، ان کا مختلف امتحانوں سے کامیاب ہونا، لہذا ان کا اہل کتاب کے نزدیک ایک خاص مقام تھا، اور یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان آیات میں قرآن کریم نے یہ ثابت کیا ہے کہ تمہارا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے اور اپنے بزرگوں سے منسوب کرنا یہ ایک جھوٹ ہے۔ تم ان کے اقوال کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق، ان کی شریعت اور ان کے دین کے مطابق، ان کے مسلک اور مشرب کے مطابق تم عمل نہیں کرتے ہو۔ لہٰذا اس آیت میں بھی، آیت نمبر 133 میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اس آیت کے ذیل میں ایک شان نزول بھی موجود ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جس دین پر ابھی ہم باقی ہیں اسی دین کی حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی، لہذا ہمارا دین وہی ہے جو حضرت یعقوب کا تھا۔ یہ جو رسول اللہ کے دور کے یہودی تھے ان کی بات تھی، تو ان کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا کیا تم حاضر تھے، کیا تم گواہ تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کی موت آئی؟ کیا آپ ان کے سرحانے موجود تھے کہ جب وہ جان کنی اور حالت احتضار میں تھے تو وہ یہ وصیت کر رہے تھے؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب واضح ہے کہ تم اس وقت نہیں تھے۔ وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تم اس وقت نہیں تھے۔ انہوں نے جو وصیت کی، اب قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اذ قال لبنیہ، اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب نے یہ سوال نہیں کیا کہ من تعبدون من بعدی، کس ذات کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، ما اس کا مفہوم عام ہے کیونکہ اس دور میں بت پرست بھی موجود تھے، مشرک بھی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم نے بڑا عام سوال کیا، کس چیز کی عبادت کرو گے؟ خدا یکتا کی عبادت کرو گے، کسی خاص بت کی عبادت کرو گے، کس چیز کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھیں اس میں ایک اہم نقطہ بھی ہمارے لیے موجود ہے جو تربیتی اہم نقطہ ہے۔ انسان اپنی اولاد کی فکر میں ہو،
دیکھیں حضرت ابراہیم نے جب امامت ملی ومن ذریتی، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ مکمل ہوا وہاں دعا کی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہاں بھی ایک خاص گروہ، ایک خاص قوم کی دعا کی کہ میری ذریت میں سے ایک ایسا گروہ ہو۔ یہاں حضرت یعقوب کا جب آخری وقت آیا وہ بھی اپنی اولاد کی فکر میں ہے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام اگر اولاد چاہتے ہیں تو ان کا جو ہدف اور مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ یہ خدا پرست ہوں، یہ دین کے خدمت گزار ہوں۔ لہٰذا باقی انبیاء کی دعاؤں کو بھی آپ دیکھیں، ان میں یہ ذریتاً طیبہ، وہ فقط اولاد نہیں مانگتے تھے، ذریت طیبہ، پاک و پاکیزہ ذریت، نیک اولاد مانگتے تھے۔ لہٰذا وہ اولاد کی فکر، انسان کو اولاد کی فکر میں ہونا چاہیے۔ ما تعبدون من بعدی، قالوا، انہوں نے جواب کیا دیا، نعبد الہک، ہم تیرے الہ، تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ اطمینان دلایا حضرت یعقوب کو کہ جو آپ کا معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تیرے آباء و اجداد کا الہ ہے۔ اور وضاحت دی اور مطمئن کی حضرت یعقوب کو، وہ آپ کے آباء کون سے ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آباء و اجداد کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ دیکھیں حضرت یعقوب کے والد ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے والد ہیں حضرت ابراہیم، یہ تو آباء و اجداد میں آتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل چچا ہیں حضرت یعقوب کے۔ دیکھیں اس میں ایک اہم نقطہ ہے اس آیت میں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، تیرے آباء و اجداد کا جو الہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ آباء کے لفظ میں کس کو شامل کیا؟ چچا کو۔ یہ لفظ ہمیں وہاں پہ مدد دے گا جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو، آزر کو مخاطب قرار دیتے ہوئے وہاں پہ نصیحتیں کی جو کہ بت پرست تھا، تو وہاں پہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد وہ بت پرست تھے، تو وہاں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ کہ جیسا کہ اس آیت میں ہے، چچا کے لیے بھی قرآن کریم نے اب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، لأبی ہے اپنے چچا کے لیے، جیسا کہ یہاں حضرت اسماعیل کے لیے یہ چچا ہیں لیکن ان کے لیے لفظ اب کا استعمال ہو رہا ہے۔ تیرے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، جو کہ ابراہیم کا الہ ہے، جو کہ اسماعیل کا ہے، جو کہ اسحاق کا ہے، الہًا واحدًا، جو ایک خدا ہے، خدا یکتا کی عبادت۔ ہم مختلف خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فقط اس کے سامنے جھکیں گے، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے اقرار کیا، حضرت یعقوب کی اولاد نے، بنی اسرائیل نے وہاں پہ اقرار کیا کہ ہمارا مشرب، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب وہ اسلام ہوگا، یعنی ہم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہوں گے۔ پھر اس آیت نمبر 134 میں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، گزشتہ ان کے آباء و اجداد کا جو دنیا سے گزر چکے ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ اہل کتاب خصوصاً یہودی اپنے آباء و اجداد کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے، ان پہ بہت زیادہ ناز کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے یہ فضائل، ان کے یہ کارنامے۔ لہٰذا قرآن نے جواب دیا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ تو ایک قوم تھی، وہ تو ایک امت تھی، وہ تو ایک گروہ تھا، وہ ایسے افراد تھے جو گزر چکے ہیں، ان کی باتیں، ان کے فضائل، ان کے اعمال، ان کے کارنامے، اس کا ثواب ان کے لیے تھا۔ لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، جو تم اعمال انجام دو گے وہ تمہارے لیے ہیں، وہ تمہاری ملکیت ہیں، اس کا تعلق تم سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، حضرت یعقوب نے کیا کیا، حضرت اسماعیل نے کیا کیا، اس کا تمہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو وہ انجام دیتے تھے، یعنی تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو،
تمہیں کیا کرنا ہے، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا نہیں کیا ہے۔ گزشتہ نے اگر اعمال انجام دیے تو وہ ان سے سوال کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، حضرت یعقوب نے، حضرت اسحاق نے، یا دوسرے افراد نے۔ لہٰذا آج یہ ہماری مشکل بھی ہے، ہم زیادہ تر اپنے گزشتہ جو بزرگان ہیں، جو شخصیات ہیں، جو ہستی ہیں، ان کے اعمال پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ایسے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، یا ان کے بارے میں ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم اسی میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کی وہ حالات زندگی جس میں ہمارے لیے عبرت ہے، جس میں ہمارے لیے پیغام ہے، جس میں ہمارے لیے پند و نصیحت ہے، ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے بزرگان دین اور اپنے آباء و اجداد جو صالح آباء و اجداد تھے ان کی سیرت سے سبق لینے اور واعظ و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔